بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے شکریہ آپ کے وقت کا۔ فوج کا بیانیہ زیر بحث ہے، اس نقطے کی آج یہ نویں نشست ہے اور ہم چوتھے نقطے پر آپ سے بات کر رہے تھے۔ چوتھا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان جس نعرے کے تحت وجود میں آیا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ملک کی جو افواج ہیں وہ صرف کسی ملک کی فوج نہیں بلکہ وہ اسلام کی فوج ہے۔ اسلام کی فوج بننے کے بعد جو اقدامات ہم نے اس نفسیاتی کیفیات میں کیے اس کے اوپر بھی ہم نے آپ سے تبصرہ جانا تھا۔ سلسلہ گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے دو جملے کہے، ہم سب میں چاہتا ہوں ایک جملے کو الگ الگ ذرا آپ سے ڈسکس کر کے ڈیکوڈ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کہیں کسی ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے اور وہ خطرہ کسی نظریے سے ہے تو سیاسی قیادت کہیں سوئی ہوئی تھوڑی ہے، وہ فیصلہ کر دے گی، اور جب وہ فیصلہ کرے گی تو پھر اس کے بعد فوج کا جہاں پر اقدام کرنے کی صورت ہوگی، فرض ہوگا، اس کو بھی آگے کر دیا جائے گا۔ میں اطلاقی سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ایک خطرہ تھا، آپ بھی مانتے ہیں خطرہ تھا، وہاں پر پورا سوشلزم کا انقلاب آگے پھیل رہا تھا، افغانستان تک پر روس نے حملہ کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ تاریخ میں پیچھے جا کر آپ کو ہم بٹھا دیتے ہیں وہاں پر اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی اب کیا کرنا ہے، سیاسی قیادت ایسا کیا کام کر سکتی تھی جس سے تصویر کی وہ دوسری صورت سامنے آتی جو مثال کے طور پر فوجی اقدام سے آئی؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جب ہم لفظ سیاسی قیادت بولتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کچھ سیاستدان ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ سیاسی قیادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ لوگ حکومت کریں گے، جمہوری اصولوں پر حکومت کا انتخاب ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ پارلیمنٹ ہے۔ لہٰذا سیاسی قیادت یا سیاستدانوں کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو پارلیمانی نظام میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو اب پارلیمنٹ کی سطح پہ زیر بحث آنا چاہیے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اچانک کوئی حملہ ہو گیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے نظم میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ صدر آرڈیننس بھی جاری کرتا ہے۔ اچانک حملہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ سرحد پر کھڑے ہوئے کوئی ملٹری آفیسر ہی فیصلہ کر لے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس کو گوارا کیا جائے گا، بلکہ بعض حالات میں وہ فیصلہ پسندیدہ ہوگا۔ لیکن افغانستان میں جو کچھ پیش آیا، کیا اس کی نوعیت یہ تھی؟ اس سے پہلے 65 میں جب بین الاقوامی سرحد بھارت نے عبور کر لی تو جو لوگ مقابلے میں کھڑے تھے انہوں نے مزاحمت کی، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ وہ الگ بحث ہے جو ہم کر چکے ہیں کہ ابتدا کس کی طرف سے ہوئی تھی، لیکن جب حملہ کیا جائے گا تو آپ مدافعت کرتے ہیں۔ یہاں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، یعنی ایک واقعہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ جس طرح مختلف ملکوں میں اس زمانے میں کمیونزم کے زیر اثر یا سوشلزم کے زیر اثر یا سوویت یونین کے زیر اثر یا چین کے زیر اثر انقلابات آ رہے تھے، وہ انقلابات جس طرح آتے رہے اس کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، اور وہ کہیں ایک جگہ نہیں آئے، 10 ملکوں میں آئے۔ اسی طرح کی ایک تبدیلی افغانستان میں آ گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جب تبدیلی آتی تھی تو جس طرح امریکہ کے پیش نظر مقاصد کہ حق میں تبدیلی آ جائے تو امریکہ کی ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے سرپرستی اس کو حاصل ہوتی ہے، مدد کی جاتی ہے، بہت کچھ اس کے لیے اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی دنیا میں موجود ہیں جن ملکوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اس طرح کے ہیں، یا اسی طرح سے مثلا یورپ کی مدافعت کا تو ایک پورا معاہدہ، بلکہ 2 معاہدے موجود ہیں جن کے تحت اقدامات کیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک طرح سے بالواسطہ جنگ لڑی جاتی ہے اور بلا واسطہ بھی لڑی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے ہوا، ایک انقلاب آ گیا، ایک تبدیلی آ گئی، وہ تبدیلی جیسی تھی، بری تھی، بھلی تھی، ایک نظریے کے تحت آئی، اور اب یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ شاید معاملہ آگے بھی آئے گا۔ اس نے آگے کیسے آنا تھا؟ یعنی کیا روس نے حملہ کر دینا تھا؟ اس نے اسی طریقے سے آنا تھا، اگر پاکستان میں بھی آتا کہ پہلے یہاں پر سوشلزم کے حق میں، کمیونزم کے حق میں ایک راہ ہموار ہوتی، کوئی سیاسی تبدیلی کسی خاص موقع کے اوپر یہاں کے لوگ لے آتے، اور پھر ان کی پشت پناہی کرنے کے لیے اگر ان کو خطرہ لاحق ہوتا تو اس نظریے کی علمبردار قوتیں بھی آتیں، یعنی ظاہر ہے اس وقت سوویت یونین تھا۔ اس طرح کی صورتحال میں
یہ تو نہیں ہوا تھا کہ اچانک حملہ ہو گیا، یعنی اب ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا کہ ہمارے قریب خطرہ آ گیا ہے، یہ نظریاتی خطرہ بھی ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی طاقت بھی ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح کا انقلاب برپا کرنے کی سرپرستی کی جائے، یہ ممکن ہے۔ اب سرپرستی کی جائے، یہاں پر اس طرح کی قوتیں پیدا ہوں، یہاں پر ایک سیاسی تبدیلی آئے، اس میں کوئی ایک عامل نہیں، دسیوں عوامل کام کریں گے، یعنی سیاسی قوتوں کا انتخاب ہوگا، ان کو کوئی طاقت فراہم ہوگی، ان کو مختلف جگہوں سے مدد ملے گی، وہ کسی سیاسی عمل کے نتیجے میں جو جمہوری بھی ہو سکتا ہے اور نیم جمہوری بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر اقتدار حاصل کرنے، یہی کچھ ہونا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا حصہ تو اب ہماری انٹیلیجنس سے متعلق ہو گیا، یعنی ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں یہ اثرات کس طریقے سے آتے ہیں۔ اس کے لیے کسی گرم جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت بڑا حصہ اس سے متعلق ہو گیا۔ کیا ہمیں افغانستان میں مزاحمت کرنی ہے، مدد کرنی ہے؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، برسوں کا موقع موجود تھا کہ ہم اس پر گفتگو کرتے، اور جب ہم گفتگو کرتے تو ہماری پارلیمنٹ میں یہ چیز زیر بحث آتی، نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آتی بلکہ پوری قوم میں زیر بحث آتی۔ یعنی کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ ہم افغانستان پر حملہ کر دیں، یہ ایک انتخاب ہے۔ ہم افغانستان میں مزاحمت کرنے والی اگر کوئی قوتیں موجود ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ دوسرا پہلو ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جب اس طرح کی قوتیں پیدا ہوئیں تو بھارت نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ تو ہم ان میں سے کون سا طریقہ اختیار کریں، یا ہمیں غیر جانبدار ہی رہنا چاہیے، یا دیکھنا چاہیے آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یا محض اپنی سرحدوں کی حفاظت تک محدود رہنا چاہیے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی فوجیں وہاں کھڑی کر دی جائیں، اپنی انٹیلیجنس کو مزید مضبوط کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہ آئے۔ ان تمام چیزوں پر ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کیا ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری قوم میں کوئی بحث ہوئی؟ کیا ہم نے اس موضوع کو موضوع بنا کر اس پر گفتگو کی؟ کیا اس معاملے میں مختلف آراء کا جائزہ لیا گیا؟ کیا پارلیمنٹ میں ہم نے بحث کر کے فیصلہ کیا کہ ہم فلاں اسٹریٹجی یا فلاں حکمت عملی اختیار کریں گے؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خطرہ پیدا ہو گیا تھا، وہ خطرہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، تو سیاسی قیادت فیصلہ کر لے گی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سیاسی قیادت کے فیصلے کسی کمرے میں بیٹھ کر فوجی ذہن سے نہیں ہوتے۔ سیاسی قیادت ان تمام عوامل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتی ہے، اور فیصلہ سازی کا عمل بجائے خود بہت وسیع کیا جاتا ہے۔ یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ ایک بڑا اقدام ہم کرنے جا رہے ہیں، اقدام کے لیے کیا ضرورتیں ہوں گی، اقدام کے کیا اہداف ہوں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر اقدام اپنے کچھ نتائج رکھتا ہے۔ یعنی کوئی اقدام بھی نیکی کا ہو یا بدی کا بانج نہیں ہوتا، وہ بچے جنتا ہے۔ تو جو کنسیکوینسز ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے، کیا ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے؟ تو میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ اقدام جب فوج کی طرف سے ہوا تو اس میں ان میں سے کوئی عمل بھی نہیں ہوا، اور یہ بجائے خود ایک مجرمانہ بات ہے کہ آپ پوری قوم کی طرف سے ایک فیصلہ کر رہے ہیں، اس کے نتائج پوری قوم کو بھگتنے ہیں۔ اس میں اگر کچھ قوتیں صرف ہونی ہیں تو پوری قوم کی صرف ہونی ہے، اگر اس کے کوئی بین الاقوامی اثرات ہونے ہیں تو پوری قوم پر ہونے ہیں۔ اور میں بتاؤں گا آگے جا کے ایسے ہی ہوا۔ یہ کوئی معمولی معاملہ تھا، یعنی کسی ایک سرحد پر کوئی جھڑپ تھی، اس کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ پہلے سے طے شدہ کوئی معاملہ تھا جس میں مدافعت کے لیے اقدام آپ نے کیا تھا؟ آپ ایک بڑا غیر معمولی حکمت عملی کا تدبیراتی فیصلہ کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو قوم کی طرف سے کوئی اخلاقی حق نہیں تھا۔ اس کا فیصلہ ہونا تھا تو یہ پوری قوم کی رائے سے ہونا چاہیے تھا، اور پوری قوم کی رائے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دانشور اس پر گفتگو کرتے، اس پر عام کھلا مباحثہ ہوتا، اس کے پروز کونس کا جائزہ لیا جاتا، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہوتی، اور کسی نازک مرحلے پر اگر بند کمرے میں بھی پارلیمنٹ میں بحث کرنا پڑے تو کی جاتی۔ اس کے بعد اس کی حکمت عملی کیا ہونی ہے اس کا ہم فیصلہ کرتے۔ تو پہلی چیز یہ ہے جو سخت قابل اعتراض ہے، اور جو اس طرح کے کسی اقدام کو خواہ وہ کارگل میں ہوا یا کہیں اور ہوا ایک مجرمانہ اقدام بنا دیتی ہے، کیونکہ نتائج پوری قوم کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو قومی نوعیت کے فیصلے، یعنی یہ جزوی فیصلہ نہیں ہے، وہ فیصلہ جس کے اثرات و نتائج کم و بیش نصف صدی تک پھر اس قوم نے بھگتے ہیں، وہ آپ نے محض بندوق کے زور پر کر لیا۔
اپنے ہاں بیٹھ کے کر لیا۔ اس طرح کا فیصلہ کرنے کے لیے نہ آپ کی تربیت، نہ اس کے عوامل، نہ یہ سب چیزیں کبھی آپ کے ہاں اس طریقے سے زیر بحث آئیں، نہ قومی تائید اس کو حاصل ہوئی۔ تو یہ کام کرنے کا حق ہی نہیں تھا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ کرنا تھا کسی بھی پہلو سے کرنا تھا، یعنی براہ راست حملہ کر کے کرنا تھا، محض اپنی قوم کی سرحدوں کی حفاظت تک محدود رہنا تھا، وہاں کچھ قوتوں کی مدد کرنی تھی۔ یہ تمام چیزیں جتنی ہیں ان میں سے کوئی بھی ناجائز نہیں تھی۔ حالات ہوں تو یہ سب فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ کس طرح کرنے چاہیے تھے، اصل قابل اعتراض بات یہ ہے، ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کی گئی؟ یعنی 10 قسم کے جو گروپ بن گئے تھے، وہاں کوئی مرکزی حکومت افغانستان میں نہیں رہی تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ افغانستان میں کوئی مرکزی حکومت مدافعت کر رہی تھی، مختلف قسم کے گروہ بن گئے تھے۔ وہ گروہ تھے جو یہ سب کام کر رہے تھے۔ وہ شخص کے جو گروہوں کی مدد کرتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ اس قوم کی بھی موت کے پروانے پر دستخط کرتا ہے اور اپنی بھی موت کے پروانے پر دستخط کرتا ہے۔ جی، اس کو خود خدا کے پیغمبر نے نہایت خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب فتن سے متعلق حضرت حذیفہ نے سوالات کیے ہیں تو اس میں یہ سوال انہوں نے سامنے رکھ دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نظم اجتماعی باقی نہ رہے اور مختلف گروہ وجود میں آ جائیں، ان میں سے ہر ایک اپنا ایک علم اٹھا لے۔ ذرا یاد کیجئے نا کتنی اس زمانے میں جماعتیں اور تنظیمیں بن گئی تھیں افغانستان میں کہ جو اپنے اپنے طریقے سے میدان جہاد میں اترائی تھی۔ اس پہ سوال کیا ہے انہوں نے کہ اگر یہ ہو جائے کسی موقع کے اوپر تو یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں تو یہی کرنا چاہیے نا، اگر ہم اپنی بصیرت میں دیکھیں کہ کسی کا ساتھ دیں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا سب سے الگ ہو جاؤ، اگرچہ تمہیں جنگل میں جا کے بیٹھ کے کسی درخت کی جڑیں چبانی پڑ جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے گروہ اس طرح کا اقدام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انارکی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں، اس سے نظم اجتماعی ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کی جان اور مال اور آبرو سب کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور پھر کوئی مستحکم نظام قائم کرنا صدیوں کی بات بن جاتی ہے۔ تو ہمارے پیغمبر نے یہ ہمیں فرمایا، اس کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے یہی کام کیا گیا۔ یعنی وہاں پر مختلف گروہ وجود میں آئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اگر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا شخص کرتا کہ پہلے افغانستان میں عبوری حکومت بنائی جاتی اور اس پر اتفاق کیا جاتا، ہمارے یہیں بن جاتی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں یہ معاملہ ہوا تو ایک پارٹی اور ایک شخصیت پر ارتکاز تھا، وہ شیخ مجیب الرحمان تھے۔ یعنی یہ معلوم تھا کہ اگر یہاں پر تبدیلی آتی ہے یا پاکستان کا اقتدار یہاں ختم ہوتا ہے اور بنگلہ دیش ایک الگ ملک بنتا ہے تو اقتدار کس کے پاس جائے گا؟ مختلف گروہ دست و گریباں نہیں ہوئے تھے، یہ صورتحال نہیں تھی۔ تو یہ چیز ہم نے نہ صرف یہ کہ گوارا کی، اس کا پیدا ہونے میں اپنی قوت شامل کی، کبھی اس گروہ اور کبھی اس گروہ کا ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں انارکی کو ایک اسٹریٹجی بنا دیا جو اپنی ذات میں ایک مجرمانہ اقدام ہے اور دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے بھی ایک انتہائی غلط اقدام تھا۔ یہ ہوا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جنگ لڑی گئی اور اس کے بعد وہ مجاہدین یعنی جو جہاد کے نام پر اٹھے تھے اور جن کی ہم سرپرستی فرما رہے تھے اور جن کی امریکہ بہادر بھی مدد کر رہا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر اسی طریقے سے قسمیں کھانے کے باوجود، بیت اللہ میں معاہدے کرنے کے باوجود ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ اب اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، بالکل ٹھیک جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی وہ ظاہر ہوئی اس کے نتیجے میں۔ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے، غلط کام کے نتائج اسی دنیا میں نکلتے ہیں۔ یعنی سیاسی اور سماجی پیمانے پر جب غلط فیصلے ہوتے ہیں تو ان کا محشر یہی دنیا ہے۔ اس میں جو رہنما فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی نتائج اسی دنیا میں بھگتتے ہیں، اور قومیں فیصلہ کرتی ہیں یا ادارے کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی بھگتتے ہیں۔ یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد یعنی غلطی در غلطی، پہلے یہ کام وہاں کیا، غلطی در غلطی یہ کی کہ یہاں مذہبی گروہوں کو آمادہ کیا کہ وہ مدد کے لیے نکلیں۔ سیاستدان کبھی یہ کام نہ کرتے، یعنی پہلے تو
سیاستدان اس طرح کے گروہوں کی مدد کرنے کا اگر فیصلہ کرتے تو میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 10 آوازیں ان کے خلاف اٹھتیں۔ جب اس طرح کا استبداد قائم ہو جاتا ہے اور فوجی سطح پر فیصلے ہوتے ہیں اور سرگوشیاں کی جا رہی ہوتی ہیں اور دنیا بھر سے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، تو اس موقع کے اوپر آزادانہ بحث ممکن نہیں رہتی۔ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس پر نقد کر رہا تھا اور شدید نقد کر رہا تھا، لیکن یہ کہ وہ کون سنے اور کون جانے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو اس ساری اسٹریٹجی اور حکمت عملی کو غلط سمجھتے تھے۔ مذہبی گروہوں کو آمادہ کیا گیا، اور مذہبی گروہوں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ ایک جھوٹ پر مبنی حکمت عملی بنائیں۔ یعنی ہم دنیا کو نہیں بتائیں گے، ہم یہ نہیں مانیں کہ ہم وہاں مداخلت کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم تربیت یہاں کر رہے ہوں گے، ہمارے مدرسوں میں لوگ تیار ہو رہے ہوں گے، مذہبی جذبے سے لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہوں گے، بھرتی کیے جا رہے ہوں گے۔ یہ سب کام ہم کر رہے تھے جو اخلاقی لحاظ سے بھی مجرمانہ اقدام تھا، دینی لحاظ سے بھی انتہائی غلط اقدام تھا، اور اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے لحاظ سے بھی گویا ہم اپنے ملک کی جڑوں میں بارود بھر رہے تھے۔ کیونکہ مذہبی بنیاد پر جب لوگوں کو اس طرح سے آپ اسلحہ پکڑا دیں گے اور ان کو اس طرح آمادہ جنگ کر دیں گے اور پھر جذبہ جہاد پیدا کر دیں گے اور اسلامی حکومت قائم کرنے کو آپ ایک جہادی سرگرمی بنا دیں گے، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا سوئچ اچانک آپ آف کر دیں گے، وہ اس کے بعد ایک پورے نظریے کو وجود بخشے گا۔ اور بالکل یہی ہوا۔ یعنی پھر اس کے بعد وہ نظریے پیدا ہوئے، اس کی بنیاد پر خود آپ کے ہاں وہ سب کچھ ہوا جس کو آپ وہاں ایک اسٹریٹجی کے طور پر اپنائے ہوئے تھے۔ وہ بم جو ادھر چلنے تھے وہ آپ کے ہاں بھی چلے، لوگ مرے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں قتل و غارت گری کا کیسا اہتمام ہوا، اور وہ سب مذہب کے نام پہ ہو رہا تھا۔ کیا آپ کے خیال میں سیاستدان کبھی مذہبی لوگوں کو جو ان کے حریف ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں مذہبی لوگ چونکہ یہاں اسلامی حکومت کا ایک خاص بیانیہ رکھتے ہیں اور ان میں سے بہت سی قوتیں سیاسی قوتیں بن چکی ہیں، حریف کی حیثیت رکھتے ہیں، سیاستدان کبھی ان کی طرف نہ جاتے۔ یعنی اگر انہیں فرض کیجئے کہ لوگوں کو بھرتی کرنا ہوتا تو وہ کبھی مذہبی بنیادوں پر یہ اقدام نہ کرتے، کسی طرح بھی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے کیا۔ ان کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم کیے، خفیہ تنظیمیں بنائیں، خفیہ تربیت گاہیں بنائیں، اور اس کے بعد ایک جہاد کی پوری تحریک برپا کر دی۔ اور یہ بحث سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جہاد کے آداب کیا ہیں اور شرائط کیا ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ نوبت آ گئی کہ ان مجاہدین کو نیچا دکھانے کے لیے طالبان وجود میں آ گئے۔ یعنی وہی ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی انارکی پیدا کر دیتے ہیں تو انارکی کا علاج پھر جمہوریت نہیں ہوتی۔ انارکی جہاں پیدا ہوتی ہے اس کا علاج پھر صرف قوت ہوتی ہے، تو قوت ہی راج کرے گی، اور قوت ہی آپ کو پیدا کرنا پڑی، قوت ہی کی آپ کو سرپرستی کرنی پڑی۔ تو آپ دیکھیے اس کے نقصانات کتنے شدید ہوئے دنیا میں اس وقت بھی۔ یعنی جب میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ عالمی سطح پر جمہوریت کے حق میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہو چکا ہے کہ گویا ہر چیز کو جمہوریت سویپ کر گئی ہے۔ یعنی باقاعدہ منظم آمریت ایک فلسفے کے طور پر موجود ہے، اور بہت سے ملکوں میں اسی کی بنیاد پر حکومتوں کا نظام چل رہا ہے۔ سب سے بڑی مثال خود چین ہے۔ اچھا، ملوکیت موجود ہے، اور وہ ملوکیت موجود ہے جو تاریخ میں فتوحات کی بنیاد پر رہی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ سعودی خاندان نے سعودی عرب کو، جس کو اب سعودی عرب کہتے ہیں، جزیرہ نما عرب کو فتح کیا تھا، اور فتح کرنے کے بعد وہاں اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے۔ تو ملوکیت بھی موجود ہے، اور ملوکیت صرف وہاں نہیں ہے بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں اور 7-8 حکومتیں بھی بنی ہوئی ہیں، دنیا میں اور جگہوں پر بھی ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال موجود ہے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنے ہمسائے میں کیا چیز قائم کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے ملک میں یا اپنی قوم میں کیا بیانیہ وجود میں لا رہے ہیں۔ اگر مذہب کی بنیاد پر یہ بیانیہ آپ کے ہاں وجود پذیر ہو رہا ہے اور اس کے لیے لوگ منظم کیے جا رہے ہیں کہ ایک اسلامی حکومت ہم بزور بازو سے قائم کریں گے، اس اسلامی حکومت کے لیے ہم جہاد کریں گے، اس اسلامی حکومت کو ہمارے آئیڈیل کی حیثیت حاصل ہے اور شریعت کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے، یہ بات جب لوگوں کے اندر جائے گی تو وہ لوگ، وہ نوجوان خاص طور پر جو اس مقصد کے لیے بھرتی ہوں گے،
آپ کا خیال ہے کہ ایک دن آپ ان کو خاموش کر کے بٹھا دیں گے؟ تو یہی ہوا، یعنی جب پھر اس فطرے کو جو مجاہدین کی باہمی خانہ جنگی کے نتیجے میں پیدا ہوا، فروغ کرنے کے لیے طالبان کا ایک گروہ، نیا گروہ وجود میں لانا پڑا کہ وہ اب جا کے وہاں امن و امان قائم کرے۔ جب آپ کو یہ کرنا پڑا تو اس کے نظریاتی، فکری، سیاسی اثرات خود آپ کی اپنی قوم پر ہوئے، اور اتنے بدترین ہوئے کہ کم و بیش 25-30 سال تک ہم نے ہزاروں افراد کی قربانی دی۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخری المناک واقعہ وہ تھا جب ہمارے ہاں ایک اسکول کے بچوں کو ذبح کر ڈالا گیا، اور یہ ایک واقعہ نہیں تھا، ایسے دسیوں واقعات اس سے پہلے ہو چکے تھے۔ وہ مدرسوں میں ہوئے تھے، وہ خانقاہوں میں ہوئے تھے، وہ مراکز پر ہوئے تھے، بہت جگہوں پر ہوئے اس طرح کے واقعات۔ آپ کو معلوم ہے مسجدوں میں لوگ مارے گئے، گلیوں میں مارے گئے، اور باہر نکلنا ناممکن ہو گیا، اداروں پر حملے ہوئے، افراد پر حملے ہوئے۔ کتنے علماء ہیں، کبھی فہرست بنائیں، جن کو اسی طرح کے متحارب گروہوں نے مار ڈالا۔ تو آپ نے اس طریقے سے بالکل ٹھیک وہ کام کیا جس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایسے موقعوں پر جہاد کرنا تو ایک طرف رہا، آپ نے فرمایا تھا جس کے گھر میں لوہے کی تلواریں ہوں ان کو توڑ کر لکڑی کی تلواریں بنا لیں، اس لیے کہ انارکی یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے مقابل میں، انارکی کے مقابل میں ملوکیت گوارا کی جاتی ہے، اور ہم نے کی ہے، مسلمانوں نے 1000 سال تک کی ہے، اس لیے کہ انارکی بجائے خود ہر چیز کو غارت کر دیتی ہے۔ وہ برپا وہاں بھی ہوئی، وہ یہاں بھی ہوئی، اور اس طرح سے ایک بڑی جنگ سے افغانستان کی قوم بھی گزری اور ہم بھی گزرے اس کے نتیجے میں۔ تو یہ کس طرح کی حکمت عملی تھی؟ کون آدمی بقائمی ہوش و حواس اس حکمت عملی کی تائید کر سکتا ہے؟ یہ فوجی ذہن ہے جو اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پر 2 چیزیں متحارب ہو گئیں، یعنی امریکہ کا کہنا یہ تھا یا اس کی خواہش یہ تھی کہ وہاں پر ایک جمہوری حکومت قائم ہونی چاہیے، لیکن جمہوری حکومت کا خواب دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب طالبان تو بہرحال طالبان تھے، جس طرح سے ایک نظریاتی گروہ کی حیثیت سے وہ بہت سے اقدامات وہاں کر رہے تھے، ان کے زیر اثر اس ملک میں ہو رہے تھے، خود ہمارے ملک پاکستان میں۔ اسی طرح سے وہاں منصوبہ بن گیا عالمی سطح پر کچھ اقدامات کرنے کا، اور لوگ آ گئے اور ان کی سرپرستی ان کو حاصل ہو گئی۔ وہ ان کی مرضی سے ہوا نہیں ہوا وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن وہ ایک جگہ بن گئی کہ جہاں پر اس طرح کے لوگ بیٹھیں اور اس کی منصوبہ بندی کریں۔ وہ پھر منصوبہ بندی کے نتائج عالمی سطح پر نکلے، یعنی آج آپ ذرا دیکھیے دنیا پر ایک نگاہ ڈال کے، آپ عزت کے ساتھ ملکوں میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کے جوتے کپڑے اتروائے جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تھی اس سے پہلے، اور اسلام، مسلمان دہشت گردی کی علامت قرار پا گئے۔ دہشت گردی بجائے خود ایک طریقہ کار اور حکمت عملی کی حیثیت اختیار کر گئی، اور ہم اب بتاتے پھرتے ہیں لوگوں کو کہ اسلام یہ نہیں کہتا، سارے مسلمان یہ نہیں کہتے، یہ سب کرتے ہیں نا۔ یہ جو کچھ ہوا اور جس طرح پھر گھروں کی تلاشیاں لی گئیں، جس طرح مسلمانوں کو مختلف ملکوں میں ایک صورتحال پیش آئی، جس طریقے سے ان کے لیے خطرات پیدا ہوئے، وہ سب اس حکمت عملی کے وہ برگ و بار تھے جو عالمی سطح پر نکلے۔ اور جب وہ عالمی سطح پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا کلا کما کرنے کے لیے خود امریکہ کو بڑے پیمانے پہ کارروائی کرنی پڑی۔ جب وہ کارروائی ہونا شروع ہوئی تو پھر آپ نے اس موقع کے اوپر اپنے اخلاقی وجود میں اگر کوئی رمق ایمان کی رہ گئی تھی تو اس کا بھی خاتمہ کیا۔ اب آپ طالبان کے خلاف جنگ میں امریکہ کے حلیف ہو گئے۔ یعنی ایک تو انسان کی وہ موت ہوتی ہے جو میدان جنگ میں آتی ہے، ایک وہ موت ہے جو اخلاق کی ہوتی ہے، کردار کی ہوتی ہے، اصولوں کی ہوتی ہے۔ اس موت کو بھی آپ نے قبول کر لیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 20 سال کی خانہ جنگی، ایک دن نہیں 2 دن، 20 سال کی جنگ۔ وہاں پہ امریکہ کی خواہش تھی کہ ایک جمہوری حکومت قائم ہو جائے، اور آپ کی خواہش تھی کہ جو آپ کے لاپالک ہیں انہی کو حکومت حاصل ہو۔ اس کشمکش کے بعد آپ کامیاب ہو گئے، اور کامیاب کس میں ہوئے؟ یعنی اپنے ہمسائے میں ایک ایسی مذہبی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جو قوت کے بل پر قائم ہوئی ہے۔ اب آپ انتظار کیجئے کہ وہ آپ کے ہاں خود نوجوانوں کے لیے انسپریشن کا کیا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے کہ وہ کوئی اجنبی لوگ نہیں ہیں۔ دیوبند کی وہی تحریک ہے جس کے تحت مدارس بھی قائم ہوتے ہیں، جس کے تحت تبلیغی جماعتیں بھی نکلتی ہیں، اور جو جہاد کا
ایک غیر معمولی اقدام کرنے کے قابل بھی ہوئی اور اپنی ایک حکومت بھی انہوں نے قائم کر لی. تو آپ کے ہاں کیا یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی, یہ فکر پیدا نہیں ہوگا؟ اب آپ رو رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ یہ لوگ تو اسی طرح سرپرستی کر رہے ہیں, ہمیں اب پھر مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں. یہ تو تحفظ حاصل نہیں ہوا جو ہم کرنے جا رہے تھے. رونا چاہیے بیٹھ کر, یعنی اپنی اخلاقی موت پر, اپنی دینی موت پر اور اسٹریٹجی اور حکمت عملی کی موت پر میں پورا اطمینان رکھتا ہوں کہ سیاستدان ہوتے تو کبھی یہ کام نہ کرتے. وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں لیکن کبھی اس طرح کی غلطیاں نہ کرتے. سب بہت ہی غیر معمولی انداز میں آج پہلی دفعہ آپ سے اس طرح تفصیل سے, جیسے پورا کا پورا آپ نے صدیوں کی مسائل کو بالکل کوزے میں بند کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے, اور جس بے بصیرتی, جس بد اخلاقی, جس جھوٹ اور جس خلاف تدبیر اور خلاف حکمت چیزوں کا صدور ہمارے ہاں ہوا, اور جیسے عالمی سطح پر ہماری نسلوں کے ساتھ لوگوں کا اعتماد مجروح ہوا, ہمارے ملک اور سرزمین کی سالمیت مجروح ہوئی, سب کچھ کیا گیا تھا ملک کے دفاع اور تحفظ اور سالمیت کے بقا کے نام پر, لیکن اس کے بعد ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا. یہ نتیجہ نکلا سالمیت کا. گفتگو میں آگے بڑھاؤں گا, یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ایک نیریٹو اور بھی پیش کیا جاتا ہے, اور وہ یہ کہ غزوہ ہند ہونا ہے, رسول اللہ کی بشارت ہے, فوج کو تیار رکھنا ہے ہم نے, اور پھر بتوں کو وہاں پر ڈھانا ہے, اور لال قلعہ پر پرچم جو ہے وہ لہرایا جائے گا, اور پھر باندیاں غلام لونڈی بنائی جائیں گی. یہ ساری چیزیں بھی زیر بحث آئیں گی. فوج کا بیانیہ سلسلہ گفتگو جاری ہے. وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.